بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ CS101، اس کی اسائنمنٹ نمبر 3 ہے اور سمیسٹر آپ کے پاس اسپرنگ 2021۔ اس اسائنمنٹ کے آپ کے پاس ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 15 ہیں۔ جو پہلے 2 اسائنمنٹ آئیں ان کے 20 مارکس تھے، لیکن اس اسائنمنٹ آپ کے پاس جو مارکس ہیں وہ کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ اور اس کو جو سبمٹ کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 2 اگست 2021 ہے۔ تو رولز اور ریگولیشن تو اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کے سب کو پتہ ہوں گے، تو مزید اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی مسٹیک نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دفعہ دوبارہ اس کو لازمی پڑھ لینی ہے۔ You are supposed to submit your assignment in docs or docs format. Any other format like scan images, PDF, zip, word, PPT and BMP etc will not be accepted. آپ نے کیا کرنا ہے، ڈاک یعنی کہ ڈاکس یہ 2003 ہے اس کے لیے، اور جو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ورڈ کے لیے جو فارمیٹ استعمال ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ڈاکس۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی اسائنمنٹ کو آپ نے PDF میں کنورٹ کر لینا۔ PDF میں آپ کیسے کریں گے، PDF ٹو ورڈ۔ تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، PDF ٹو کنورٹر پہ یہاں سے آپ نے چوز فائل کرنا ہے، یہاں سے آپ نے اس فائل کو سلیکٹ کرنا ہے، اور یہاں سے آپ کیا کریں گے، یہ آپ کے پاس اپلوڈ بھی ہو رہی ہے۔ تو جب اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ نے اس کنورٹ ٹو ورڈ والے آپشن پہ کلک کرنا ہے، یہاں پہ چوز آپشن کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس کنورٹ فائل جو ہے وہ MS ورڈ میں ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ میں ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا کیونکہ میں نے آلریڈی اس کو کنورٹ کر لیا ہوا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنے ورڈ کی جو فائل ہے وہ آپ نے بنا لینی ہے۔ اس اسائنمنٹ کے جو آبجیکٹیو ہے آپ کے پاس ٹو نو اباؤٹ ڈاکومنٹیشن ان سافٹ ویئر انجینئرنگ، ٹو نو ہاؤ ٹو ڈفرینس امنگ سیورل ٹائپس آف ڈاکومنٹیشن، to know about database tables, to know about how to apply database queries۔ تو چلتے ہیں اسائنمنٹ کے کوسچن کی طرف۔ پہلا کوسچن آپ کے پاس ہے، ایز یو نو documentation helps in understanding the software system in a better way, and due to its importance it is considered a key topic in software engineering۔ Are some scenarios یا screenshots of software systems related to various document types. You are required to identify the exact documentation types as per given scenario. Just name it, no explanation required۔ یہ آپ کے پاس صرف 3 مارکس کا کوشچن ہے، اس کے 3 پارٹ ہیں تو تینوں کے 1 مارکس ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس فگر کا جسٹ اسکرین شاٹ کا نام آپ نے بتانا ہے، اس کی کوئی ایکسپلینیشن آپ نے نہیں بتانی۔ تو یہ ایک کلاس ڈائیگرام ہے جس میں ایک کمپنی ہے، کمپنی کے بعد اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بعد آفس ہو گیا، اس کے بعد اس ہیڈ کوارٹر اس میں آ جاتا ہے، پرسن آ جاتے ہیں جو ایٹریبیوٹ، اس کے بعد کانٹیکٹ انفارمیشن آ جاتا ہے، پرسنل ریکارڈ آ جاتا ہے۔ تو اس فگر کو دیکھتے ہوئے جو مجھے اس کا اندازہ ہے کہ وہ آپ کے پاس، یعنی کہ اس کا جو آنسر ہے میں نے آپ کو چوز کیا وہ آپ کے پاس ہے سسٹم ڈاکومنٹیشن۔ تو سسٹم ڈاکومنٹیشن کیسے اپلائی کیا میں نے، تو چلتے ہیں اس کے ہینڈ آؤٹس کی طرف اور سسٹم ڈاکومنٹیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دی پرپس آف سسٹم ڈاکومنٹیشن از ٹو ڈسکرائب دی software internal composition so that software can be maintained later in its life cycle. A major components of system documentation is the source version of all program in the system۔ یعنی اب اس میں دیکھیں آپ کے پاس تمام کے تمام جو سسٹم ہے، سارا کچھ جو چیزیں ہیں آپ کے پاس، جو چیزیں ایک سسٹم ڈاکومنٹیشن کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری اس میں ایکسپلین کی ہوں۔ یہ انٹرنل ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کا انٹرنل کمپوزیشن کے طور پہ اس کو استعمال۔ It is important to these program presented in readable format, which is why software engineers support the use of well-designed high-level programming language, the use of commit statement for unit۔ یہ اس کے بارے میں آپ مزید آگے
پڑھ سکتے ہیں، مزید اس کے بارے میں جان پہچان سکتے ہیں۔ یہ آ گیا Construct such a variable constant object classes documentation convention ensure that program are sufficiently documentation۔ تو ایسی ڈائیگرام کو کیا بولا جاتا ہے؟ سسٹم ڈاکومنٹیشن۔ تو آپ کے پاس دوسری جو ڈائیگرام شو ہو رہی ہے آپ کے پاس یہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹالیشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ سرور ڈسٹریبیوشن انسٹالیشن میں سروس آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کلائنٹ او ایس اینی ونڈو ویریئنٹ سپورٹڈ بائی ایس اے پی یہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس۔ اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر، یعنی کہ اس میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ انسٹالیشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ہینڈ آؤٹس میں جو آپ کے پاس 3 سافٹ ویئر ڈاکومنٹیشن کے بارے میں چیزیں دی گئی ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ جیسے آپ کے پاس شو ہو رہا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈاکومنٹیشن۔ تو سافٹ ویئر ڈاکومنٹیشن سرو 3 پرپسز لیڈنگ ٹو 3 پر ڈاکومنٹیشن، سسٹم ڈاکومنٹیشن اینڈ ٹیکنیکل۔ تو ٹیکنیکل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ٹیکنیکل جو ہے اس بارے میں دی پرپس آف ٹیکنیکل is to describe how a software system should be installed and served, such as adjusting operating parameters, installing updates, and reporting problem back to the software developer۔ تو یہ جو دوسری ڈائیگرام آپ کے پاس ہے، یہ جو آپ کے پاس اس کے پاس یہ والی، تو اس کا جو آنسر آپ کے پاس ہے وہ ٹیکنیکل ڈاکومنٹس ہے۔ تو تیسری ڈائیگرام آپ کے پاس اس میں آپ کے پاس شو ہو رہی ہے وہ ہے مائکروسافٹ ونڈوز 10 ہیلپ۔ تو جو ہیلپنگ مٹیریل والی ہوتی ہیں یا جو ہیلپنگ یوزر کے بارے میں ہوتی ہیں، تو اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ یوزر ڈاکومنٹیشن۔ تو یوزر ڈاکومنٹیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ کے پاس۔ The purpose of user documentation is to explain the feature of those software and describe how to use them. It is intended to be read by the user of the software and is therefore expressed in terminology of the application۔ تو یہ جو تیسری ڈائیگرام کے پاس ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ یوزر ڈاکومنٹیشن کے بارے میں۔ اب چلتے ہیں کوسچن نمبر 2 کی طرف۔ کوسچن نمبر 2 میں آپ کے پاس کہتا ہے کہ SYZ Force has announced the new vacancies in their various departments. Many candidates have applied for vacant posts in different departments. Candidates will be selected based on their age, degree, and experience. Analyze the given tables showing the information different candidates and departments. You are required to write the queries for given statement۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کے 2 ٹیبل دیے ہوئے ہیں، دونوں ٹیبلز کے آپ نے نیم جو ہے نا وہ آپ نے لازمی پڑھ لی۔ پہلے ٹیبل کا نیم جو ہے وہ کینڈیڈیٹس ٹیبل کے نام پہ، یا دوسرا آپ کے پاس جو نیم ہے وہ ڈپارٹمنٹس کے نام پہ۔ تو جب آپ نے نیم پڑھ لیے، نیم پڑھنے کے بعد کوشچن میں آپ کے پاس کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیوریز رائٹ کرنی ہے گیون اسٹیٹ۔ یہ نیچے آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ گیون ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہیں ان کے آپ نے کیا کرنی ہے؟ کیوریز لکھنی ہے۔ تو کیوریز لکھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو آپ نے ٹیبل کے نیم جو ہے نا وہ اچھی طرح سے دیکھ لینے کہ نیم کیا۔ اس کے بعد آپ نے ایٹریبیوٹ نیم جن کو بولا جاتا ہے، کالم نیم جو ہوتے ہیں وہ آپ نے لازمی دیکھ لینے۔ کینڈیڈیٹس کے کینڈیڈیٹ آئی ڈی، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، سٹی، ایج، ڈگری اینڈ ایکسپیرینس۔ اور ڈپارٹمنٹ کے جو وہ آپ کے پاس ہیں ڈپارٹمنٹ آئی ڈی، ڈپارٹمنٹ نیم، جاب ٹائٹل، ویکینسیز اینڈ لوکیشن۔ تو اب چلتے ہیں اس کے کوشچن کی طرف۔ پہلے سولوشن کی طرف چلتے ہیں کہ سولوشن میں وہ پہلے کیا کہتا ہے آپ کے پاس؟ رائٹ اے کیوری ٹو سلیکٹ دی ڈپارٹمنٹ۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیوری لکھنی ہے، کس کو سلیکٹ کرنا ہے؟ ڈپارٹمنٹس کو، ود 5 ویکینسیز فرام دی ڈپارٹمنٹ ٹیبل۔
یعنی کہ آپ نے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کرنا ہے. اب جس طرح یہ ٹیبل آپ کے پاس کہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ڈپارٹمنٹ سے، فرام ڈپارٹمنٹ ٹیبل سے آپ نے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کرنا جس میں 5 ویکینسیز ہیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا، سلیکٹ اسٹیرک کا مطلب ہوتا ہے آل، یا اس کو آپ ادھر آپ لکھ سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ نیم بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ سلیکٹ اسٹیرک فرام ڈپارٹمنٹس ویئر ویکینسیز ایکول ٹو 5، یعنی کہ سلیکٹ کریں کس سے، ڈپارٹمنٹ سے جس میں ویئر جہاں پہ کیا ویکینسی صرف اور صرف کتنی ہو، 5 ہو. تو دوسرے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. رائٹ اے کیوری ٹو سلیکٹ دی کینڈیڈیٹس ود اے ڈگری آف BSIT فرام کینڈیڈیٹس ٹیبل، یعنی کہ کینڈیڈیٹس ٹیبل کے اندر آپ نے وہ کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنے ہیں جن کی ڈگری جو ہے وہ کون سی ہو، BSIT کی ہو. سلیکٹ اسٹیرک فرام کینڈیڈیٹس ویئر ڈگری ایکول ٹو BSIT. یہ بہت ایزی ہیں، آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ نے کیا کرنا، ان کا سلوشن آپ نے کوئی ان کو رن کر کے نہیں دکھانا، صرف آپ نے کیا کرنا، اپنے آنسر کے اسائنمنٹ کے آنسر میں آپ نے اس کو رائٹ کرنا. ایکسپلیشن کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. رائٹ دی کیوری ٹو شو آل دی کینڈیڈیٹس ود نو ایکسپیرینس فرام ٹیبل کینڈیڈیٹس، یعنی کہ کینڈیڈیٹس والے ٹیبل سے آپ نے وہ کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنے جن کا نو ایکسپیرینس ہو. سلیکٹ اسٹیرک فرام کینڈیڈیٹس ویئر ایکسپیرینس ایکول ٹو 0. رائٹ دی کیوری ٹو آئیڈینٹیفائی آل دی پوسٹ آفرڈ ان لاہور فرام کالم لوکیشن ان دی ڈپارٹمنٹ ٹیبل. آپ نے کیا کرنا ہے، ڈپارٹمنٹ ٹیبل کے اندر سے اور اس کے کالم کون سا، لوکیشن کے اندر سے آپ نے صرف وہ کینڈیڈیٹ شو کروانے ہیں کہ یا وہ پوسٹ شو کروانی ہے کہ جو کہ لاہور کے اندر آفر کی گئی ہیں. سلیکٹ اسٹیرک فرام ڈپارٹمنٹ ویئر لوکیشن ایکول ٹو لاہور. 5th آپ کے پاس ہے رائٹ اے کیوری ٹو ڈسپلے آل دی انفارمیشن انڈر ڈپارٹمنٹ نیم اینڈ جاب ٹائٹل فرام دی ڈپارٹمنٹ ٹیبل، یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ساری کے ساری انفارمیشن جو کہ ڈپارٹمنٹ نیم کے انڈر آ رہی ہے یا پھر جاب ٹائٹل کے اندر آ رہی ہے، کس ٹیبل کے اندر، ڈپارٹمنٹ ٹیبل کے اندر. تو اس کے لیے جو کیوری بنے گی وہ آپ کے پاس سلیکٹ ڈپارٹمنٹ نیم جاب ٹائٹل، کہاں سے، ڈپارٹمنٹ سے، یعنی کہ کہاں سے سلیکٹ کرے گا، ڈپارٹمنٹ ٹیبل سے. رائٹ اے کیوری ٹو ڈسپلے آل انفارمیشن انڈر ڈپارٹمنٹ نیم اینڈ ویکینسی. یہ بالکل اوپر والے کی کیوری کی طرح ہی ہے، صرف یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے، ڈپارٹمنٹ نیم بھی سیم آئے گا اور یہاں پہ جاب ٹائٹل کہہ رہا تھا، لیکن یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ویکینسیز کے طور پہ اس کو سلیکٹ ڈپارٹمنٹ نیم ویکینسیز کہاں سے، فرام ڈپارٹمنٹس. تو یہ آپ کے پاس اس کا سلوشن تھا CS101 اسائنمنٹ 3 کا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سلوشن ایزی لگا ہوگا، آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح اپنی اسائنمنٹ کا جو سلوشن ہے وہ آپ نے پریپیئر لازمی کر لینا ہے.